جی السلام علیکم دوستوں. جی آپ دیکھ رہے ہیں پولٹری ڈسکشن ود عمران رانا. میں عمران رانا. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ واٹر لائنیں لڑکے اوپر اٹھا رہے ہیں. تو آج 10واں دن ہے تو لائنیں واش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھی کمپنی کا ہائیڈروجن کم از کم 13,000 روپے کی کین آپ کو ملے گی جی. ہم تو وہی استعمال کرتے ہیں. اب 300 لیٹر پانی ہم ڈالیں گے اوپر ٹینکی پہ. اس میں 5 لیٹر ہائیڈروجن ڈالیں گے جی. اور ایک دفعہ لائنوں سے نکال دیں گے. اگلی سائڈ پہ پائپ لگے ہوئے ہیں ادھر فریم سائڈ پہ, ادھر سے نکال دیں گے ہم پانی ایک دفعہ. جب ہائیڈروجن کا پانی آنا شروع ہو جائے گا اس میں ہم سٹیبلائزر ڈالتے ہیں جو ویکسین میں آپ ڈالتے ہیں نیلے رنگ کے. جب نیلے رنگ کا پانی آنا شروع ہو جانا انہوں نے وال بند کر دینے ہیں. آدھے گھنٹے پانی لائنوں میں کھڑا رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ڈائریکٹ موٹر کا پریشر دے کے لائنیں واش کر دیں گے. تو لائنوں کے اندر کچرا وغیرہ جم جاتا جی. کوشش کریں. ابھی ہم نے چوتھے دن پہ لائنیں واش کی تھی. اب 10ویں دن پہ کریں گے, پھر 18ویں دن پہ کریں گے, پھر 28ویں دن پہ کریں گے, پھر 32ویں دن پہ کریں گے. تو یہ طریقہ کار ہے لائنیں واش کرنے کا. اچھی قسم کا ہائیڈروجن لیں. ڈسکاؤنٹ کا ہائیڈروجن بہت اچھا 13,000 روپے کی کین ملتی ہے. وہ والا استعمال کریں. مارکیٹ میں تو 5,000 والا بھی ملتا, 7,000 والا بھی ملتا, لیکن اس کا فائدہ نہیں جی. تو لائنیں واش لازمی کیا کریں جی. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو بالخصوص جب آپ اینٹی بائیوٹک کا کوئی کورس دے رہے ہو نا جی, یا آپ فلیشنگ اپنا اینٹی بائیوٹک کا کورس دے رہے ہو, اس کے شروع میں آپ لائن لازمی واش کیا کریں. دوائی کا رزلٹ ملے گا. چینی کی فلیشنگ دیں گے اس کے بعد لازمی لائنیں واش کریں. ویکسین کرائیں گے اس سے 24 گھنٹے پہلے لائنیں لازمی واش کریں. ٹھیک ہے جی. یہ ماشاءاللہ دیکھیں 10 دن کا چوزا ہمارا. تو اسے ہم سفید تل بھی چلا رہے ہیں. اس کا بھی رزلٹ آپ کے ساتھ سانجھا کریں گے, شیئر کریں گے جی. تو اور ٹینکی بھی آپ کم از کم 5 دن کے بعد ٹینکی ضرور واش کریں. تو جتنا صاف ستھرا پانی, ٹھیک ہے, صاف ستھرے کپ, ٹھیک ہے, کپ اسپنج سے صاف کرائیں. آج کل نا بڑا ٹرینڈ بنا ہوا سوٹی کے ذریعے کپ صاف کرتے ہیں. یہ غلط ہے. حالانکہ اس کا واٹر سسٹم سب سے مضبوط ہوتا ہے, لیکن سوٹی کے ذریعے کریں گے تو پھر آپ کو ہر فلاگ میں 100-50 واٹر کپ لازمی نئے لینے پڑیں گے. تو ہم اسپنج سے صاف کرواتے ہیں جی واٹر کپ. تو یہ صفائی آپ کو ایکولائی سے, بالخصوص ایکولائی سے بچاتی ہے. اور لامالا صاف ستھرا پانی چوزے کو ملے گا, چوزے کی گروتھ اچھی ہوگی, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو لائنیں واش, ٹینکی واش, ان پہ بالخصوص دھیان کیا کریں جی. بہت سے دوست غفلت کر جاتے ہیں. چوزے کو صاف ستھرا پانی ملے, صاف ستھری اس کی ٹینکی ہو جناب, اور واٹر لائنیں صاف ستھری ہوں, کپ صاف ستھرے ہوں. آپ کے کپ جناب دن میں 2 دفعہ اسپنج سے صاف کروائیں. اور اگر آپ اسپنج سے صاف کروائیں گے نا جی, تو 12 گھنٹے میں ایک دفعہ اچھی طرح صاف ہو جائیں, مسئلہ ہی نہیں. ایک دفعہ رات کو کروا لیں, ایک دفعہ دن میں کروا لیں گے. چھوٹے چوزے پہ 7-8 دن تک ڈبل کروائیں آپ, اس کے بعد سنگل کرائیں. لیکن سوٹی سے برائے مہربانی روکیں. سوٹی رکھی ہوتی ہے انہوں نے شیڈوں میں, تو یہ غلط طریقہ کار ہے جی, بہت غلط ہے. تو آج 10 دن ہے, یہ سائڈوں کی پلیٹیں ہماری چل رہی ہیں, یہ آج ہم ختم کر دیں گے. باقی پلیٹ وغیرہ ہم نے اٹھا دی ہے, فیڈ پلیٹ. تو فیڈنگ سسٹم ہم نے 7-8ویں دن پہ چالو کر لیا تھا. بیسیکلی ہم چوتھے دن پہ کرتے ہیں, لیکن ہم نے اب کے 8ویں دن پہ چالو کیا. دیکھیں ماشاءاللہ چوزا اپنی فیڈ لے رہا, زبردست. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ان کا دھیان رکھیں آپ انشاءاللہ. ابھی یہ بلب جو ہمارے چل رہے ہیں بیچ میں, یہ بھی آج رات کو چینج کروا دیں گے. 10 دن مکمل ہو گئے, اب اسے سفید روشنی دیں گے. تو یہ لائٹنگ پروگرام بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی. تو لائٹنگ پروگرام بھی چوزے کی گروتھ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے, ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.